बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जूँ 11 जनवरी करीब आती जा रही है, इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं और एक नया मार्का जो मतलब नया मार्का नहीं कहना चाहिए, एक नई मूव जो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से की गई है। ये सुनो टीवी के रिपोर्टर हैं यासिर साहब, उनकी ये खबर है कि परवेज़ इलाही साहब ने पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आला रहनुमा को, या कह लें कि जो इमरान खान साहब के बहुत करीब है, उनको एक पैगाम भिजवाया है कि मैं मना कीता सी ना, मैं मना कीता सी कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई गल नहीं करनी, और ये बाजवा साहब के खिलाफ बात करने से आप बाज नहीं आ रहे। और मैं अपने वादे के मुताबिक पूरा स्टैंड ले चुका हूं कि बाजवा साहब के खिलाफ इमरान खान साहब ने कोई बात की तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये इमरान खान साहब को ये जो धमकियां मिल रही हैं परवेज़ इलाही साहब क्यों दे रहे हैं? इमरान खान साहब ने इन धमकियों का असर लिया है। उन्होंने अपनी वो जो गुफ्तगू एक बोल टीवी के वफ्द के साथ उन्होंने गुफ्तगू की थी। हमारे दोस्त हैं खावर अब्बास साहब, सैयद खावर अब्बास साहब, ये ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, इनके हमरा बोल टीवी के एक वफ्द ने मुलाकात की थी इमरान खान साहब के साथ, और वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने ये वाला इंकशाफ किया था। बाजवा साहब के मुतल्लिक एक और इल्ज़ाम लगा दिया था। तो अब वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से मिलने वाली जो धमकी है, स्वेर किस्म की धमकी कि मतलब मेरे और आपके रास्ते जुदा हो जाएंगे, वो बेसिकली तो यही मतलब है ना कि मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़नी है, जाओ फिर जो करना कर लो। तो वो बहाने तलाश कर रहे हैं। और वो आटा गूंदी हिलनी क्यों है, पंजाबी की एक मिसाल है कि जब लड़ने के लिए आपको कोई बहाना चाहिए, तय आपने पहले किया होता है कि मेरा और इतना गुजारा नहीं है। और गुजारा क्यों नहीं है कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर फड्डा, तो असम्बलियाँ तोड़ के, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक नए फसाद में बर्पा करना चाहते हैं, एक नए बहरान में मुब्तला करना चाहते हैं। और पाकिस्तान की रियासत नया कोई बहरान, नया कोई चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि हम जिन हालों में पहुँचे हैं वो किसकी वजह से पहुँचे हैं, और वो जाहिर है कि वो इमरान जो खान साहब हैं उनकी शख्सियत बाकमाल की वजह से वो पहुँचे हैं। अब आप देखें कि आसिम सलीम बाजवा साहब, आसिम सलीम बाजवा मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकलता है यार, कार्लोना के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो वो जेन में कहीं पे अड़ी हुई है बात कि वो जो उन्होंने 99 या 100 कंपनियां बना ली थी उसकी तहकीकात कर लें, कर होनी चाहिए। लेकिन अब उनको नून लीग भी भूल चुकी है। लेकिन वो हमारे लॉ शोर में वो वाली बात है कि एक पाकिस्तान का रियासती ओहदेदार जब वो अपने ओहदे के ऊपर था तो उसने कितनी लुट मचाई हुई थी। असल में लांचों पे पैसे किन के जाते थे, ये जब तहकीक होगी कि ये जब वो थे अपना सदर्न कमांड के कमांडर थे तो क्या लुट मचाई हुई थी इन्होंने, ये तब पता चलेगा। इसलिए वो रह कि उनका नाम आ जाता है। आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब का मैं जिक्र कर रहा था, वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं। 10 जनवरी तक उन्होंने ये इस दौरे के ऊपर है ना, सऊदी अरब यूएई, और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ, जो पॉलिटिकल पार्टनरशिप है पाकिस्तान की और सऊदी अरब के साथ, अब ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि यहाँ पर पॉलिटिकली डील करना हो तो किसी और से करना है, स्ट्रेटेजिकली डील करना हो तो किसी और से करना है। पॉलिटिकली जो डील करना है वो तो शहबाज शरीफ साहब जाके वो बातें जफियाँ शपियाँ पपियाँ शपियाँ कर चुके हैं और कह चुके हैं, और खान साहब बस वो बाजवा साहब थे फलाने फलाने, उनको शौक था, उनके शौक पूरे हो गए हैं, तो उनके रांझे राजी हो गए हैं, तो अब आप मेहरबानी करें, बस जाने दें, ये है वो है। सर जब आप पल्ले ना हो तेला तो फिर जड़ा करदा मिला मिला वो परेशान होता है। तो पाकिस्तान जो है वो हमारे पल्ले तेला नहीं है। ये एक अलहदा से बहस है कि वो तेला क्यों नहीं है, इसमें किसका ज़्यादा कसूर था या किसका कसूर नहीं था, ये या किसने क्या रोल प्ले नहीं किया, ये एक अलहदा से बहस है। तो शहबाज शरीफ साहब पॉलिटिकली साइड के ऊपर तो वो मामला जो हैं वो बढ़ा चुके हैं आगे। अब आसिम मुनीर साहब हैं, आसिम मुनीर साहब गए हुए हैं। आसिम मुनीर साहब के जाने का मतलब ये है कि सर के पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं, मैं पहले भी कल भी गुजारिश की थी, कौमी सलामती से लेके मुआशी मामलात, और अब ये तो वो इंटीग्रेट होगी ना, आपस में जुड़ गई हैं चीज़ें, और वैसे भी दुनिया भर में जुड़ती हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं है, अगर आपके कनस्तर खड़के हुए हैं, आपके घर में दाने नहीं है जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो सर आपको चौधरी कोई नहीं मानेगा। और आपकी जो घर की चार दीवारी की जो हुर्मत है वो कोई वो लुच मुश्तुंड पार्टी जो है वो आके पमाल कर सकती है। अगर आप डंडी पट्टी कायम है, आपके पास चार पैसे टिकते हैं,
آپ پجاروں سے گھر سے باہر نکلتے ہیں آگے پیچھے گارڈ پھیر دینے سر آپ کی چار دیواری کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہی فارمولہ ہے پاکستان ممالک کے اوپر بھی یہی فارمولہ لاگو ہوتا ہے. تو جب آپ منگ پن کے کھا رہے ہوں تو پھر سر آپ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی میں یہ بات جو ہے بڑی شدید طریقے سے باور کی گئی، اس پر اتفاق کیا گیا. امریکہ تک اس کو پذیرائی ملی اس پالیسی کو یا اس خیال کو. تو وہ جناب وہ یہ والی کمزوریاں جو ہیں معاشی کمزوریوں کے تدارک کے لیے اب وہ دورہ ہے اسٹریٹجک ڈویژن کے حوالے سے یا اسٹریٹجک پلاننگ کے حوالے سے جڑی ہوئی ہیں آپس میں چیزیں. تو ان حالات میں کیا ریاست پاکستان یہ افورڈ کرتی ہے کہ ایک نئے بحران کی طرف، ایک نئی تہہ پٹاسی کی طرف، ایک نئی گہما گہمی کی طرف ہم الجھ پڑیں، نکل پڑیں، ایک نیا فساد برپا ہو؟ تو خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ ان کی پوری کی پوری سیاست کا مطمع نظر ہے. تو وہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیں کہ چلا کے دکھاؤ میرے پاکستان میرے بغیر، وہ کیا کہتے ہیں وہ عشق مشوقی والی جو باتیں ہوتی ہیں شعر و شاعری کہ میرے بغیر کیا کرو گے، تو کہاں جاؤ گے، کدھر تک جاؤ گے. وہ اس طرح کا سین جو ہے وہ ناراض محبوب وہ کہتے ہیں نا آپ کے قدموں میں، وہ اس طرح کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی فوج کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں، جے میں تیری نہیں تو پھر تو بھی کسی دا نہیں. اس طرح کی جو ڈائلاگ بازی ہوتی ہے تو وہ والا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کام میں ان کی پارٹنرشپ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بات جو ہے وہ کھول کے بیان کرنا مقصود تھا کہ پرویز الہی صاحب نے جو دھمکی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے پھر کر دی ہے اور بار بار کی ہے کہ باجوہ میرے پاس آئے کہ پلے بوائے ہو تم. تو باجوہ صاحب کو میں نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، اور جو کچھ ہوا وہ باجوہ صاحب نے کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کریں بھی تو اور کیا کریں. خان صاحب امریکہ سے چلے، امریکہ والے جو تھے ان کو پتہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ زیادہ دیر پنگے بازی نہیں چل سکتی. پھر پاکستان کی سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنے کی کوشش کی، نہیں چل سکتے تھے زیادہ. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جی کہ اب ان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو چلو کسی کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں، کہ باجوہ صاحب کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے سے کسی کو فرق نہ پڑتا ہو، لیکن الٹیمیٹلی جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں اس سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کیا سر، پاکستان کی ایک ایک ادارے کو، سول ملٹری جو بھی ادارہ ہو اس کو فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا ان کا ساتھ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بیچنے کے لیے سیاست کے میدان میں، سیاست کے بازار میں یہ کوئی اپنا سودا بیچ سکے کوئی چیز ہی نہیں ہے پلے. جے میں ویکھاں اپنے عملہ ویلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ویلے تے بلے بلے. تو اللہ پاک کو مہربانی کرنے کے اوپر آئے تو کر دے عمران خان صاحب کے اوپر. ادروائز عمران خان صاحب نے تو اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے کی ہے. ان کے پاس پاکستان کے عوام کو بیچنے کے لیے، کوئی نعرہ لگانے کے لیے، کوئی اپنے دور کی کوئی یادگار کہ میں نے یہ کام کیے تھے، کچھ بھی پرفارمنس، کوئی گڈ گورننس، کوئی ایک بہتری کا کوئی ایک جس کو کہتے ہیں واقعہ، کوئی بہتری کا کوئی ایک اشاریہ جو بہتری کی طرف جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے نہیں وہ بولے کیا کہتے ہیں انڈیکیٹرز، پروگرس کے انڈیکیٹرز، کوئی ایک چیز ان کے پاس دکھانے کے لیے نہیں ہے. تو پھر وہ باجوہ صاحب کا نام لے کے پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ کام جو ہے وہ نہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی اور کر سکتا ہے. تو پرویز الہی صاحب نے یہ جو دھمکی دی ہے، جو انٹرویو روک لیا ہے عمران خان صاحب نے، اب کہ کام خراب ہو گیا، یا جو گفتگو روک لی ہے، وہ بول والوں کو میرا خیال ہے کہ کہہ دیا ہوگا فون کر کے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ باتیں روک لیں، وہ خبر نہیں جانی چاہیے. لیکن سر صحافی بیٹھے ہوں ایک نہیں دو چار، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو منہ میں آئے وہ آپ نکال دیں، وہ اگل دیں، وہ بول دیں، اور پھر آپ کہیں کہ جناب کہ وہ رک بھی جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اب بول کی خبر تھی، بول نے اپنے ٹی وی چینل پہ تو نہیں چلائی، لیکن سر وہ ڈان پہ چل رہی ہے، دیگر ادھر ادھر چل رہی ہے والی خبر. اور وہ خبر کیا تھی کہ باجوہ صاحب نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی، اور وہ قتل کرا کے ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے تھے اور ایمرجنسی یا مارشل لا لگانا چاہتے تھے. یہ وہ جناب ایک نیا الزام آ گیا ہے. حالانکہ جو ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس حملے کے بعد یہ ڈائریکٹ ہو گئے تھے کہ مجھے جناب وہ جو ہیری ہے، مطلب کیا نام ہے ان کا، ڈرٹی ہیری کا نام، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، انہوں نے شہباز شریف نے اور رانا ثناء اللہ نے قتل کرانے کی کوشش کی.
سر یہ تب آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ بزدل ہیں یا پھر آپ بہت ہی کایا آدمی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر بزدل ہیں، اور دیکھیں نا وہ انہوں نے اپنی میٹنگز میں مختلف انٹرویوز میں یہ والی بات کہی کہ باجوہ صاحب کا تو مجھے پہلے سال ہی پتہ چل گیا تھا ایکسٹینشن دینے کے بعد کہ یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، میری حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ جب فیض حمید کو انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے، تو مجھے تب پتہ چل گیا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے۔ تو سر آپ نے پھر پہلے کوئی دلیری دکھاتے، یا تو آپ، میں نے جس طرح کہا کہ بزدل ہیں، یا پھر معاف کیجئے گا اس کو منافقت کہتے ہیں یا موقع پرستی کہتے ہیں اس کو۔ یہ دونوں چیزیں ہیومن نیچر کے حوالے سے یہ خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، زہر بھری عادتیں ہیں یہ۔ اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں باجوہ صاحب تب یہ نام لے رہے تھے 3 جو میں نے آپ کو بتا دیے، تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان کو یاد آ گیا کہ نہیں میرے تو خلاف، مجھے تو قتل باجوہ صاحب کروانا چاہتے تھے۔ تو اب جب ادھر سے دھمکی آئی ہے پرویز الہی صاحب کی طرف سے کہ میرے باجوہ صاحب دا نام لے آتے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، انٹرویو نے روک لیا اپنی طرف سے کہ بول کو رکوا دیا کہ یہ نشر نہ ہو، لیکن سر وہ باتیں باہر نکل گئیں، پھیل گئیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سدھے ہو لیں یا پٹھے ہو لیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کام ان کے لیے ہونا کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کوئی کام جو ہے وہ اس مشن میں، یہ جو خودکشی کا مشن امپاسبل ہے، اس میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور مطلب یہ کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ، میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ وہ پرویز الہی سے اسمبلی تڑوا کے دکھائیں۔ سر نہ یہ اسمبلی ٹوٹنی ہے، یہ بات لکھ لیں۔ میں اگین بار کے سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ پرویز الہی صاحب کو اگر سمجھ آ رہی ہو کہ نہیں کہ میری جناب سنی جا سکتی ہے، اگر مجھے کسی طرف سے اشارہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اسمبلی توڑ کے تو میں یہ، پھر کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ دے تو بندہ لے سر، یا پھر اللہ کو مہربانی کر دے تو عمران خان صاحب کی کسی طرف سے سنی جائے۔ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، جو پاکستان کا یا جو پولیٹیکل لاجک کے تحت، پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے تحت یہ ممکن نہیں رہا کہ عمران خان صاحب جو خود کچھ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی ریاست کے اوپر، اس میں پرویز الہی صاحب ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں، فواد چوہی صاحب ہوں، وہ ان کا ساتھ دیں گے؟ سر کوئی ساتھ نہیں دے گا ان کا۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ اس محاذ کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے کھاتے میں ایک ناکامی لکھی جائے گی، اور عنقریب لکھی جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔